روح آ جائے گا کہ قرآن کی روح سے یہ سزائیں کیا مانے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے. جہاں اس نے یہ تجویز کیا اس کی سزا کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں سزا ہے. اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. انسانی جان کی وہ آج تو آپ کے سامنے آ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق طلب کر دیا یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو ضبع کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا یوں سمجھو اس نے انسانیت کو زندگی بخش دی. یہ صرف وحدت انسانیت کا فلسفہ ہی نہیں بیان ہو رہا قرآن کی روح سے، ویسے تو بات یہ ہے قرآن کی روح سے کہ لہو خورشید کا طبقے اگر ذرے کا دل چیرے. انسان یہ الگ الگ افراد نظر آتے ہیں ورنہ یہ ہے ایک ہی درخت کے پتے، یہ تو ایک ہی وحدت کے مختلف اجزاء ہیں. یہ بات دوسری کری جائے گی. انسانی جان کی قیمت اس کے نزدیک ایسی ہے ایک جان کا ناحق طلب کر دینا، اور یہ قرآن کا اعجاز اس لیے کہ ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ انسانیت کے کلی مفاد اور حفاظت کی خاطر آپ کو بعض جان کو طلب کرنا پڑتا ہے. جس طرح جب کوئی انگلی کا ناسور ایسا زہرآلود ہو جائے کہ اس کے علاج کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور باقی حصہ جسم کو وہ روز بروز زہرآلود کرتا چلا جائے تو اس وقت ڈاکٹر یہی علاج بتاتا ہے کہ اس اتنے سے حصے کو کاٹ لیا جائے. ایسے مواقع آ سکتے ہیں. اسی کو قرآن نے بالحق کہا ہے. قانون اور عدل کے تقاضے کے مطابق اگر ایسا نہیں ہے تو کسی جان کا تلف کر دینا قرآن کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اب آگے بات ایک بڑی اصولی آ رہی ہے. دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، جسے زیادہ قوت حاصل ہے وہ دوسرے سے کمزور ناتواں کو ہر طرح سے پیٹ سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے. ہوتا یہ ہے جس کے اچھے پہ چڑھ جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے. سوال یہ ہے اور یہ چیز تو رہے گی کہ کوئی کمزور بھی جسمانی طور پر رہے گا، کوئی مضبوط بھی ہو جائے گا، کسی کے پاس زیادہ قوت ہو جائے گی، کسی کے پاس کم قوت ہوگی. تو اگر معاشرہ میں یہ باتیں انفرادی طور پہ رہیں تو پھر تو ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنی حفاظت کر سکے.
ایسا ہونا چاہیے جو اس کی بھی ضمانت دے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نظام معاشرہ ہے کہ جو اس مظلوم کی، وہ جو مارا گیا ہے وہ تو مارا گیا، اس کو تو زندگی دوبارہ نہیں دی جا سکتی، جو اس کے پسماندگان رہ گئے ہیں، یہ جو مظلوم رہ گئے ہیں، ان کا پشت بنا کے ہونا چاہیے۔ یہ اب ان کا فریضہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کا نقصان ہو گیا اس کی تلافی یہ خود پوری کریں یا آپ پوری کرائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، معاشرہ ان کا سلطان ان کی قوت بنے گا اور یہ منصور ہوں گے، ان کی نصرت اور حمایت معاشرے کے ذمے ہوگی، وہ اس نقصان کو پورا کر کے دے گا۔ پورا کرتے کیسے دے گا؟ حالات کا تقاضا یہ ہے تو وہ پورا کرا کے دے جس نے یہ جرم کیا ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو برادران عزیز ذرا سوچیے، موجودہ قانون کو ایک شخص کسی نوجوان کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بیوی بچے رہ جاتے ہیں ٹھیک، لاوارث جن کا کوئی پرسان حال نہیں، دوسرے ہی دن روٹی تک کم ہوتا ہے۔ پوچھتا یہ ہوں کہ اگر اس قاتل کو پھانسی پہ بھی آپ چڑھا دیں تو یہ جو ان کا نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اسے پھانسی پہ چڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرہ محفوظ رہ جائے اس قسم کے لوگوں کے پاگل پن سے۔ لیکن یہ جو اس گرانے کا نقصان ہوا ہے، اس سزا سے اس کی تلافی تو نہیں ہو رہی۔ یہ جو قرآن نے کہا انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد تو یہ نہیں ہوئی۔ اس کی مدد اس معاشرے کے ذمے ہے۔ قرآن کا نظام معدلت اور عدالت یہ ہے کہ وہ اس مظلوم کے نقصان کی تلافی کرے، اس سے کرا سکتا ہے تو اس سے کرائے، اور وہ نہیں کرا سکتا تو خود کرے۔ اصل میں یہ ذمہ داری اس کی اپنی تھی، اور یہ عزیز ایک نقطہ ہے اسلام کے قانون یا نظام عدل کا کہ یہ جو مستحق ہے، فریادی ہے،